بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں بات کروں گا کل جو بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ساری قوم نے دیکھی، پورے پاکستان نے دیکھی، مگر اس سے پہلے میں تھوڑا سا پس منظر کہ یہ نوبت آئی کیوں، اس کی وجہ، اس کا پس منظر کیا ہے۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں پنجاب کے بائی الیکشنز کی۔ پنجاب میں بائی الیکشنز ہوتے ہیں، گورنمنٹ ہوتی ہے نون لیگ کی، تمام مشینری کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے، اور الیکشن کمیشن کی تمام تر سپورٹ کے باوجود جو ہے وہ 20 نشستوں پر الیکشن ہوتے ہیں، 20 میں سے جو ہے وہ 15 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ون کرتی ہے، اور جس میں سے 5 سیٹیں پی ڈی ایم کے نام رہتی ہیں، اور تمام جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے 14 پارٹیوں کا اتحاد ہے آپس میں، اور 14 پارٹیاں مل کر جو ہے وہ ایک پارٹی کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہیں، ایک شخص کے خلاف جو ہے وہ الیکشن لڑ رہی ہیں جس کا نام عمران خان ہے۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ یہاں پر تو کوئی جو ہے وہ نہ چلی، تمام تر پلان جو ہے ان کے وہ کسی کام نہ آئے، پھر اس کے بعد ابھی کچھ دن ہی پہلے الیکشن ہوتا ہے پورے پاکستان میں۔ الیکشنز جو ہوتے ہیں اس میں نیشنل اسمبلی کے جو ہے وہ 8 نشستوں پر الیکشن ہوتا ہے، اور پروویژنل اسمبلی کی جو ہے وہ 3 نشستوں پر الیکشن ہوتا ہے۔ پروویژنل اسمبلی میں 3 میں سے جو ہے وہ 2 پاکستان تحریک انصاف کے نام رہتی ہیں، اور ایک نون لیگ کے نام رہتی ہے، اور جبکہ نیشنل اسمبلی میں جو ہے وہ 8 میں سے 6 نشستیں پاکستان تحریک انصاف، جس پہ عمران خان صاحب الیکشن لڑ رہے تھے، 6 کی 6 سیٹیں عمران خان صاحب جیتتے ہیں، اور ان میں نون لیگ اور کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، جس میں تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں، اور یہ آڈیو لیک میں بھی یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ اس میں آڈیو لیک میں چیف الیکشن کمیشن صاحب کی وہ آپس میں کمٹمنٹ بات چیت ہو رہی ہے، اور وہ بات چیت کس چیز پہ ہو رہی ہے کہ جن سیٹوں پر پی ڈی ایم نے پہلے زیادہ ووٹ لیے تھے اور زیادہ سٹرونگ تھے پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں، ان نشستوں پہ الیکشن کروایا جائے تاکہ پہلے اچھا امپریشن پڑے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے وہ استعفے منظور کرتے کے ساتھ ساتھ الیکشن کروائے جائیں گے۔ مگر 14 پارٹیاں ایک جانب، اور اکیلے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب ایک جانب، اور ادھر جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ 8 میں سے جو ہے وہ 6 سیٹوں پر پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی، اور پورے پاکستان میں جو ہے وہ بلے نے خوب دھلائی کی، جم کے دھلائی کی۔ تو یہ تمام پس منظر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نوبت آخر آئی ادھر تک کیوں پہنچی۔ جب دیکھا تمام تر حربے جو ہیں وہ ناکام ہو رہے ہیں، کوئی حربہ کارگر ثابت نہیں ہو رہا، عوام جو ہے وہ یہ عمران خان صاحب کے بیانیہ، عمران خان صاحب جو عوام کے دلوں میں گھر کر چکے ہیں، اور عوام نے اتنا شعور بیدار کر دیا کہ کل آپ نے دیکھا کہ جو ہی الیکشن کمیشن کا ایک غیر متنازع فیصلہ آتا ہے، غیر جانبدار فیصلہ آتا ہے، تو عوام ودن آدھے سے پونے گھنٹے کے اندر اندر عوام سڑکوں پہ ہوتی ہے، اور رش جو ہے اور سڑکیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور پورا پاکستان آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات تقریباً 9:30 بجے تک جب خان صاحب نے اپنا بیان دیا، اور یہ یاد رکھیں کہ پہلے خان صاحب نے عوام کو نکلنے کے لیے کوئی اس میں کوئی کال، کوئی ویڈیو پیغام نہیں دیا تھا، مگر جب خان صاحب نے دیکھا سارا دن پاکستان میں جو حالات رہے، انہوں نے بڑے پرامن طریقے سے عوام کا شکریہ ادا کیا، اور کہا کہ پرامن طریقے سے جو ہے وہ احتجاج کو وہ ڈسپرس کیا جائے اور لوگ اپنے گھروں کو جائیں۔ تب تک لوگوں نے جو ہے وہ روڈوں پر خان صاحب کے کال کا ویٹ کیا، اور پورے پاکستان میں جو ہے وہ ساری عوام جو ہے وہ بالکل سڑکوں پہ رہی اور رہی۔ اس کے بعد میں بات کروں گا اس فیصلے کے بارے میں، اس کی مدت کتنی ہے، یہ کتنا ٹائم جو ہے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اتنی دیر ہی ہے جب تک عدالت میں اس فیصلے کو لے جایا جائے گا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوتا ہے، چاہے وہ سپریم آنریبل سپریم کورٹ میں جاتا ہے، تو بڑی جلدی جو ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ اور کالعدم قرار دے دیا جائے گا۔ آگے خان صاحب نے جو ہے وہ ابھی لانگ مارچ کا اگر دیکھیں، اگر جب اس کی کال آتی ہے، ابھی تو کوئی کال نہیں تھی، عوام ساری پورے پاکستان جو ہے وہ جام ہو چکا تھا، اور تمام تر چیزیں آپ کے سامنے تھی، اور اگر ابھی خان صاحب جب کال دیتے ہیں تو پھر پورے پاکستان سے ایک جگہ کی طرف جو ہے وہ پڑاؤ ہوگا، اور وہ اسلام آباد ہوگا۔ تو میرا خیال ہے اسلام آباد میں جو ہے وہ 27 کلومیٹر پر جو گورنمنٹ چل رہی ہے، وہ بھی آلریڈی کنٹینرز کے زد میں کنٹینرز نے ان کو محصور کیا ہوا ہے، تو بڑا مشکل ہو جائے گا جو ہے وہ تمام تر چیزوں کو آگے کنٹینیو کرنا۔ اور میں جیسے بات کی آپ کو کہ یہ تمام تر جو پریکٹس ہوئی، ایک آدمی کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک
آدمی کو ہرانے کی، ایک پارٹی کو ہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سیاسی طور پر 14 جماعتیں مل کر اور بھی دیگر تمام قوتیں جو ہیں وہ ایک شخص کے خلاف جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں، کیونکہ اس شخص نے ایبسلیوٹلی ناٹ بولا۔ اس شخص نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر کہا کہ یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر جو بات کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ہمارے دلوں میں جو ہے اس درد کو محسوس کیا جاتا ہے۔ اس شخص نے یہ کھڑے ہو کر کہا کہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا ہم کسی کو جو ہے وہ معبود نہیں مانتے، اگر کوئی ایسی پوزیشن ہوتی ہے تو ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک جو ہے وہ لڑیں گے۔ تو اس شخص کو جو ہے وہ دوار کسل کا، مگر وہ ان کے قابو میں نہیں آ رہا۔ ہر طریقے سے کوشش کی جا چکی ہے، تمام تر حربے استعمال کیے جا چکے ہیں، مگر وہ ان کے قابو میں نہیں آ رہا۔ تو پہلے یہ بات، اب میرے خیال میں یہ جو موجودہ حالات اور ایک عوامی پذیرائی اور عوام کی قوت کو دیکھتے ہوئے 2/3 کی بات میرا خیال ہے پرانی ہو چکی ہے۔ ابھی 3/4 جو ہے وہ حالات نظر آ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ اتنی بڑی جو ہے وہ میجورٹی کے ساتھ اسمبلی میں واپس آتے دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ جو ہے فیصلہ، اس سے میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو عدالت میں جائے گا، فیصلہ کل عدم ہوتا ہے، ایک دفعہ پھر بوسٹ ملے گا۔ اور خان صاحب کا جو بیانیہ ہے چیف الیکشن کمیشنرز کے لیے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان، وہ بیانیہ ایک دفعہ جو ہے وہ سچ ثابت ہوا اس فیصلے کے بعد۔ ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ وہ یہ کہ الیکشن کمیشن کے ایک ممبر کو جو ہے وہ دھمکایا گیا، اس کو جو ہے وہ دھمکیاں دی گئی، اس کے بچوں کو جو ہے وہ اٹھانے کی اور نہ جانے کون کون سی دھمکیاں دی گئی پاکستان کے ایک شہری کو، اور اس نے اپنا کس طریقے سے پیغام پہنچایا خان صاحب تک، اور وہ دستخط بھی میرے خیال ایسی ممبر کے جو ہیں وہ اس پر موجود نہیں ہیں، اور ان دستخط کے بغیر ہی جو ہے وہ فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ تو اس طریقے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں ساری، اور پھر میں آخر میں بات کروں گا کہ یہ جو ہے وہ کس کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہیں، وہ کون سی شخصیت ہے کہ جس کے ساتھ خان صاحب کو بھی ملا کے، تاکہ ان دونوں کو ایک لائن میں، وہ ایک طرف جو ہے 35 سال کی چیزیں ہیں، 35 سال اس ملک کیسے مقروض ہوا، ہمارے ساتھ بننے والے ملک کہاں سے کہاں چلے گئے، ہمارا ملک جو ہے کتنی تنزلی کی طرف گیا اور مقروض ہوا، قرضوں میں ڈوبا، ایک جانب جو ہے وہ ان کے اثاثوں میں، ان کے ذاتی بینک بیلنسز میں اتنا اضافہ ہوتا ہے، ایک وہ لیڈر ہے دوسری طرف کے جو باہر بھی جو کچھ کمایا، کرکٹ میں کمایا، نام کمایا، شہرت کمائی، اور جتنا جو ہے وہ ساری انکم تھی وہ ساری بھی ادھر بھی اپنی چیزیں سیل آؤٹ کر کے بیچ کے ادھر پاکستان میں تمام تر انکم لے کے پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے۔ جو الیکشنز کے کمپین میں گرتا ہے تو وہ اپنا علاج بھی اسی پاکستان میں کرواتا ہے، نہ کہ چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے بھی باہر چلا جائے۔ تو جب دیکھا جا چکا ہے کہ کسی کا بیانیہ کارگر ثابت نہیں ہو رہا نون لیگ میں، چاہے وہ اس میں سب کو لانچ کر کے دیکھ چکے، میاں محمد شہباز شریف صاحب کو، مریم نواز صاحبہ بھی سارے حربے استعمال کر چکی، اب جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو لانے کے لیے کہ شاید نواز شریف صاحب آئیں تو کوئی ووٹر ان کا واپس آئے جو بالکل ان سے جو ہے وہ بدظن ہو چکا ہے اور ان سے بڑا دور جا چکا ہے۔ تو ان کو اب ان کے لیے بڑی راہ ہموار ہونے کے لیے تمام تر چیزیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ عوام جو ہے، عوام میں خان صاحب نے اتنا شعور بیدار کر چکے ہیں کہ وہ تمام تر چیزوں کو بخوبی بڑے جو ہے وہ قریب سے دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اور جس کا ریئیکشن جو ہے وہ کل آیا، اور اگر آگے بھی مزید لانگ مارچ کے لیے بھی تمام تر تیاریاں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جن پر بات کرنی تھی، تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتایا کہ یہ آخر یہ نوبت پہنچی کیوں۔ تو بات یہی ہے کہ جب ایک شخص ہر لحاظ سے اس کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کیا مگر وہ قابو نہیں ہو رہا، وہ ہار نہیں رہا، تو بالآخر جو ہے وہ اس طرح کا یہ فیصلہ آیا جو عوام نے بالکل مسترد کیا، اور جو عدالت میں جاتا ہے تو اس میں مزید جو ہے وہ چیزیں سامنے آئیں گی، جو میرے خیال میں اس میں کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا ہے، تو وہ جو ہے نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔